بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک روز کہتانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اپنی قلعہ نما حویلی کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا بیٹا مغیرہ بن کعب، بیوی میسونہ، دونوں بیٹیاں معاذ اور نابیل اس کے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوئے۔ پھر معاذ، جو اپنے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت اور چاہی جانے والی تھی، اس نے بڑے بے تکلف سے انداز میں اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا۔ بابا، آپ نے ہم سب کو بلایا تھا؟ جواب میں کعب بن عامر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال کیا اور پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا ایسا کر کے میں نے غلطی کی ہے؟ حسین معاذ مسکرا کر کہنے لگی، نہیں بابا، میں تو ویسے ہی پیار میں پوچھا ہے۔ کعب بن عامر نے نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا بیٹھو، میں نے ہی تم لوگوں کو بلایا ہے۔ اس پر سب آگے بڑھ کر نشستوں پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھ جانے کے بعد کعب بن عامر بھی اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس کی آواز کمرے میں گونجی، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں وہ تم تینوں کے لیے ہے، تمہاری ماں میسونہ کے لیے نہیں۔ کچھ کہنے لگا ہوں، تم تینوں ذرا غور سے سننا۔ دیکھو، ہمارا ایک محسن ہے، یوں جانو وہ صرف ہمارا ہی نہیں، وہ عالم اسلام کا بھی محسن ہے۔ وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ اس کا دادا ماہی گیروں کی ایک بستی میں ایک جھوپڑے کے اندر رہتا ہے۔ نام اس کا جابر بن مغیث ہے۔ میرے بچوں، تم روز گھوڑ دوڑ کے لیے نکلتے ہو، میں چاہوں گا تم لوگ سمندر کی طرف گھوڑ دوڑ کے لیے جایا کرو۔ ماہی گیروں کی بستی میں جا کر جابر بن مغیث کا روزانہ پتہ کیا کرو، اس کی صحت کا خیال رکھو اور اس کے لیے یہاں سے کھانا پکا کر لے جایا کرو۔ بیٹے، ملت کے جس محسن کا وہ دادا ہے، وہ اپنے دادا سے بہت دور ایک نیک کام میں پھنسا ہوا ہے، لہٰذا اس کی غیر موجودگی میں اس کے معمر دادا کا خیال رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب سب سے پہلے معاذ بول اٹھی اور بڑی عقیدت اور ارادت مندی کے ساتھ کہنے لگی، بابا، آپ نے جو آج گفتگو کی ہے اس سے میرا دل خوش ہو گیا ہے۔ جس بوڑھے کا آپ نے ذکر کیا ہے اور جس کا نام جابر بن مغیث بتایا ہے، اگر وہ میری قوم کے کسی محسن کا دادا ہے تو وہ ہم سب کا بھی آج سے دادا ہے، کوئی اور جائے یا نہ جائے۔ میں ہر روز گھوڑے کو ساحل کی طرف دوڑایا کروں گی اور جب بزرگ جابر بن مغیث سے روز مل کر آیا کروں گی۔ صبح کا کھانا بھی اس کے لیے لے کر جایا کروں گی۔ میں یہ بھی کوشش کروں گی کہ رات کا کھانا بھی خود اس کے لیے پہنچا دیا کروں۔ اب بولیں، آپ مزید کیا کہتے ہیں؟ کعب بن عامر اپنی بیٹی معاذ کے ان الفاظ سے خوش ہو گیا تھا، کہنے لگا، بیٹی، فی الحال تو مجھے اس قدر ہی کہنا ہے، لیکن تم نے جو جواب دیا ہے اس سے مجھے ذہنی اور قلبی سکون ملا ہے۔ میرے خیال میں اب تم لوگ جاؤ۔ اس پر میں سنا مغیرہ بن کعب اور نابیل تو کمرے سے نکل گئے، لیکن معاذ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ کعب بن عامر تھوڑی دیر تک غور سے معاذ کی طرف دیکھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، بیٹی، تم بھی جا کر آرام کرو۔ جواب میں معاذ اپنے باپ کعب بن عامر کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگی، بابا، میں اس سے پہلے بھی آپ سے 2 بار پوچھ چکی ہوں، لیکن آپ مجھے ٹال جاتے ہیں۔ بابا، وہ جو ایک بار 2 راہب ہمارے ہاں آئے تھے، ان میں سے ایک کا نام بطروش اور دوسرے کا نام لسان کو ہے، وہ آپ سے کس موضوع پر گفتگو کرنے آئے تھے؟ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دوسری بار بڑا راہب بطروش پھر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ چھوٹا راہب لسان کو نہیں تھا۔ میں پہلے بھی 2 بار آپ سے پوچھ چکی ہوں کہ یہ کیوں آپ کے پاس آ رہے ہیں، لیکن آپ ٹال جاتے ہیں، کوئی معقول جواب ہی نہیں دیتے۔ کعب بن عامر نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، بیٹی، یہ راہب ہمارے دشمن نہیں ہیں، یوں جانو یہ نصرانی ہونے کے باوجود ہماری طرف داری کر رہے ہیں، ہماری بہتری کے متعلق سوچتے ہیں۔ چند دن پہلے بطروش نام کا راہب آیا تھا اور اس نے ایک بڑا اچھا مشورہ دیا تھا۔ معاذ نے تنزن کہنا شروع کر دیا، ایک راہب اور اچھا مشورہ، یقیناً یہ متضاد چیزیں ہیں۔ کعب بن عامر مسکرا دیا، بیٹی، یہ دراصل جو دریائے فردیش کے کنارے راہبوں کی خانقاہیں بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر جتنے بھی راہب رہتے ہیں وہ البشرات کے ہم نوا حامی اور ہمارے لیے مہربان ہیں، ہمارے خلاف کام کرنے والے نہیں ہیں۔ پہلی بار جو 2 راہب آئے تھے وہ تو عام سے موضوع پر گفتگو کرتے رہے تھے، وہ صرف مجھ سے اور سعد بن سلامہ سے ملنے آئے تھے۔ بعد میں جو بطروش نام کا راہب اکیلا آیا تھا، اس نے مجھے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ آپ البشرات میں اپنے اور سعد بن سلامہ کے قبیلے میں کچھ سلیبیں بانٹ دیں اور وہ سلیبیں اپنے گلے میں لٹکا کر رکھا کریں۔ وہ مجھے بھی سلیبیں دے کر گیا تھا۔ دراصل ان خانقاہوں کے ذمے کلیسا والوں نے یہ کام لگا رکھا تھا ہے کہ وہ البشرات کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے کا کام سر انجام دیں۔ بطروش کا کہنا تھا کہ کچھ مسلمان ظاہری بھرم رکھنے کے لیے سلیبیں پہن لیا کریں، تو اس طرح کلیسا اور راہبوں کی احتسابی عدالتیں مطمئن ہو جائیں گی اور وہ یہ سمجھنے لگیں گے کہ البشرات میں ہم تبلیغ کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو نصرانی بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ ظاہری طور پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ باطنی طور پر مسلمان اپنی عبادت جس طرح کرتے ہیں اسی طرح کریں، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ معاذ نے بے پناہ غصے کا اظہار کیا اور کہنے لگی،
پر مسلمان کیوں اپنے آپ کو نصرانی ظاہر کیا کریں اور گلیبے میں سلیبے لٹکائیں؟ کعب بن عامر مسکرا دیا، بیٹی ہر وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اس طرح کریں جس طرح بطروش کہتا ہے۔ بیٹی وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم اس طرح کریں جس طرح بطروش کہتا ہے۔ کعب بن عامر رکا اور پھر اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بیٹی سارے معاملے ہر دھرمی سے اپنے اصل انجام تک نہیں پہنچا کرتے۔ کبھی کبھی میری بیٹی منزل تک جانے کے لیے سیدھے راستے کی بجائے دوسرا راستہ اختیار کر کے اور کعبہ کاٹتے ہوئے بھی جانا پڑتا ہے۔ اس میں بہتری اور بھلائی ہے، اور بطروش بھی ہمارے لیے یہی راستہ اختیار کر رہا ہے۔ بیٹی اس موضوع پر مزید مت کچھ کہنا، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یاد رکھنا البشارات کے سارے مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہے۔ معاذ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا، اچھا بابا، میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گی۔ ہو سکتا ہے آپ جو کچھ کہہ رہے ہوں وہ البشارات کے مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ان راہبوں سے کسی بہتری کی امید رکھنا بالکل عبث اور ایک بچکانہ امید سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ بہرحال میں ایک اور موضوع پر بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ بابا، میں دیکھ رہی ہوں کہ چند دن سے غرناطہ کی سمت سے لٹے پٹے مسلمان آتے ہیں، جبکہ ہمارے اور دانی قبیلے کے لوگ انہیں ساحل کی طرف لے جاتے ہیں۔ بابا، وہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ساحل کی طرف کیا کرنے جاتے ہیں؟ وہاں ان کی دلچسپی کے لیے کیا سامان ہے؟ معاذ کے سوال پر کعب بن عامر سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، بیٹی یہ وہ لوگ ہیں جو لٹے پٹے ہیں، جنہیں اندلس کے عیسائیوں گماشتوں نے لوٹ لیا ہے یا انہیں زبردستی نصرانی بنانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ اب آہستہ آہستہ جوک در جوک البشارات کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اور ہم انہیں ساحل کی طرف روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ مچھیروں کی بستیوں میں جمع ہوا کریں گے، وہاں مسلم قوم کے کچھ فرزندان عظیم جہاز لے کر آئیں گے اور ان بے گھر لوگوں کو ان جہازوں میں بٹھا کر افریقہ لے جا کر آباد کرتے رہیں گے۔ اس طرح یہاں سے بے گھر ہونے والے لوگ وہاں پرسکون زندگی کی ابتدا کر سکیں گے۔ اپنے باپ کی اس گفتگو سے معاذ متاثر دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ سوچا، پھر اس نے دوبارہ پوچھا، بابا ان لوگوں کو کون لوگ لینے آئیں گے اور وہ کہاں سے اندلس کے ساحلوں کا رخ کریں گے؟ کعب بن عامر کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور وہ کہنے لگا، بیٹی ان لوگوں کو کون لوگ لینے آئیں گے جلد پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تفصیل بتانا کسی کے لیے سود مند نہیں۔ تم صبر کرو، ابھی تک تو گنتی کے مسلمان ہی ادھر آئے ہیں۔ جب یہ کافی سارے جمع ہو جائیں گے تو انہیں افریقہ کے ساحل کی طرف لے جانے والے آئیں گے۔ وہ آئیں گے تو میری بچی میں ان کا تعارف تم سے ضرور کراؤں گا۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ معاذ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک سوالیہ سی نگاہ اس نے اپنے باپ پر اس انداز میں ڈالی جیسے وہ اپنی آنکھوں کی زبان سے کہہ رہی ہو، بابا جو کچھ آپ نے کہا ہے اس سے مجھے قلبی اور روحانی اطمینان نہیں ہوا۔ تاہم وہ مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ ایک روز معاذ اور اس کی بڑی بہن نابیل، بھائی مغیرہ بن کعب، ان کا غلام بسیط، ادانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کی بیٹی نبیرہ جب اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ساحل سمندر پر ماہی گیروں اور ملاحوں کی جھوپڑیوں پر مشتمل بستیوں میں داخل ہوئے، ایک جگہ وہ رکے، پھر ایک بوڑھے کے قریب معاذ اپنے گھوڑے سے اتری اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، کیا آپ بتا سکیں گے کہ آپ کی اس بستی میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا نام جابر بن مغیث ہو؟ اس بوڑھے نے بڑی خوش طبعی سے معاذ کو مخاطب کیا، بیٹی اگر تم جابر بن مغیث سے ملنا چاہتی ہو تو پھر میرے ساتھ آؤ۔ بوڑھا ایک طرف چل دیا، سب اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک خاصے بڑے چھوپڑے کے سامنے رکا اور معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ جو سامنے چھوپڑا دکھائی دے رہا ہے اس میں جابر بن مغیث رہتا ہے۔ معاذ اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بوڑھا وہاں سے ہٹ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے معاذ، نابیل، نبیرہ، مغیرہ بن کعب اور بسیط پانچوں جھوپڑے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا جھوپڑے کے سارے فرش پر کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف ایک بوسیدہ سے بستر پر ایک بوڑھا گمسم لیٹا جھوپڑے کی چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ معاذ اور اس کے ساتھی جب جھوپڑے میں داخل ہوئے تو ان کی طرف دیکھے بغیر بوڑھے نے انتہائی نحیف سی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ اس کی آواز کے دکھ، اس کے بولنے کے کرب خیز انداز کو سب نے محسوس کیا تھا۔ معاذ آگے بڑھی اور کہنے لگی، بابا ہم آپ کے لیے اجنبی ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے قریب چٹائی پر بیٹھ جائیں۔ حسن کرسو کے دادا جابر بن مغیث نے ایک نگاہ ان پر ڈالی، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، ہاتھ سے چٹائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹھو، میں نہیں جانتا تم لوگ کون ہو، بہرحال میں تمہیں اپنے جھوپڑے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان الفاظ سے سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر جابر بن مغیث کے سامنے بیٹھ گئے، گفتگو کا آغاز کیا۔ پھر معاذ نے کہا، بابا آپ کا نام تو ہمیں پتہ ہے، آپ کا نام جابر بن مغیث ہے، آپ البشارات کے دو سرداروں کو جانتے ہوں گے، ایک کا نام کعب بن عامر اور دوسرے کا نام سعد بن سلامہ ہے، اور میں کعب بن عامر کی بیٹی معاذ ہوں۔ میرے ساتھ جو قریب بیٹھی ہوئی ہے اس کا نام نابیل ہے، اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کا نام مغیرہ بن کعب ہے۔ ہم تینوں بہن بھائی ہیں۔
میری بہن کے ساتھ جو بیٹھی ہوئی ہے یہ عدنانی قبیلے کے سردار سعد بن سلامہ کی بیٹی نبیرہ ہے اور ان کے پیچھے بسیط ہے، گوئی اپنے آپ کو غلام کہتا ہے لیکن ہمارے لیے ہمارا ام ہے۔ اس تعارف پر جابر بن مغیث کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا، کچھ کہنا چاہتا تھا کہ معاذ پھر بول پڑی، ہمارے باپ کعب بن عامر نے تاکید کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آیا جایا کریں اور آپ کی خدمت کریں۔ اس کے ساتھ ہی معاذ کو کچھ یاد آ گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگتی ہوئی باہر نکلی، پھر وہ مڑی اور اس کے ہاتھ میں ایک گٹری اور دوسرے میں پانی کا مشکیزہ تھا۔ وہ دونوں چیزیں لا کر اس نے جابر بن مغیث کے سامنے رکھی اور کہنے لگی، ہمارے باپ نے تاکید کی تھی کہ ہم آپ کے پاس آیا جایا کریں، اس لیے کہ ان کا کہنا ہے کہ آپ مسلم قوم اور ملت کے محسن کے دادا ہیں۔ ہم آپ کے لیے کھانا بھی لائے ہیں اور یہ پانی کا مشکیزہ بھی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد معاذ رکی اور پھر سلسلہ کلام آگے بڑھا رہی تھی۔ جیسا کہ میرے باپ نے بتایا ہے کہ آپ کا پوتا ملت کے عظیم فرزندوں میں سے ایک ہے، اور میں نے اپنے ایک نام جس کا منظر بن زبیر ہے اور وہ چرواہا ہے، اس سے تفصیل جانی تو پتہ چلا کہ آپ خیر الدین باربروسا کے ساتھی حسن کرسو کے دادا ہیں۔ بابا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی ملت اسلامیہ کے لیے محسن اور مربی ہیں، ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کا پوتا حسن کرسو خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں میں سے ایک ہے، بلکہ منظر بن زبیر نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ خیر الدین کے انتہائی قریبی اور اہم ساتھیوں میں سے ایک ہے، تو پھر ہم صرف اسی کی نہیں آپ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ پر بابا میں یہ بات کہوں کہ آپ اپنے پوتے حسن کرسو کے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ چرواہے ابن زبیر نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ جب غرناطہ کا سقوط ہوا تھا تو آپ کا بیٹا اور حسن کرسو کا باپ مارا گیا تھا، اور حسن کرسو کی ماں اور بہن کہیں کھو گئیں جو اب تک نہیں ملی۔ آپ نے اپنے پوتے حسن کرسو پر یہ شرائط کیوں عائد کر رکھی تھی کہ جب تک وہ اپنی ماں اور بہن کو تلاش نہیں کرتا آپ اس سے نہیں ملیں گے، اس کی شکل تک نہیں دیکھیں گے، اور یہ کہ اگر وہ آپ کے پاس آیا تو آپ لوہا گرم کر کے اس کے جسم کو داغ دیں گے۔ یہ ساری باتیں ہمیں ہمارے چرواہے منظر بن زبیر نے بتائی تھیں۔ معاذ جب خاموش ہوئی تب آ بھرنے کے انداز میں بوڑھے جابر بن مغیث نے ایک لمبا سا سانس لیا اور پھر کہنے لگا، بیٹی میں تمہارے باپ کعب بن عامر کا شکر گزار ہوں کہ اس نے تم لوگوں کو میرا خیال رکھنے کے لیے کہا۔ میرے بچوں یہ دنیا بھی عجیب ہے، یہاں کوئی دزدیدہ نظروں سے کسی وقار کو تلاش کرتا ہے، کوئی درد کے اندھیروں میں مریل روشنی کو ترستا ہے، کوئی منزل بے نشاں کی کسک لیے بے حسی کی چٹانوں سے سر ٹکرا کر ماہوں سال گزار دیتا ہے، کوئی عمل تخلیق کے کرب میں روح کے زخم لیے پھرتا ہے، اور کوئی دھندلکوں کی اداسی میں اجنبی راہ گزر کے مسافر کی طرح اپنی منزل کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے۔ شاید خداوند قدوس نے میری آنکھوں میں جاگنے کے آثار اور نالائے شبگیر بھر دیے ہیں، میرے دل میں جذبات کی حدت اور کسی سے ملنے کی بیکلی ڈال کر رکھ دی ہے۔ مجھے اپنی بہو اپنی پوتی کی تلاش ہے، جن کے بغیر میں آگ اور تیزاب کی بارش میں اپنے دن رات گزار رہا ہوں، سرگرداں بے قرار اندھیروں میں پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے لوگ کے جھلسا دینے والے تھپیڑوں جیسی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ نہ جانے کب سوکھے احساسات پر ملن کی گھٹاؤں کی بارش ہوگی، کب دشت سفر کی گرد میں میرا بنجر دل سیراب ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے جابر بن مغیث کی حالت عجیب سی ہو کر رہ گئی تھی، لگتا تھا کہ وہ رو دینے والا ہو۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، ہونٹ کاٹنے لگا تھا، حلق کے اندر اٹھنے والی ہچکیوں کو اپنی گرفت میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر سنبھلا اور دوبارہ وہ معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے پوتے حسن کرسو سے محبت نہیں کرتا، اسی بنا پر میں نے اسے اپنے پاس نہیں آنے دیا، اسی بنا پر اسے لوہے سے داغنے کی دھمکی دیتا ہوں، پر ہائے حیف کوئی میرے دل کے اوراق پلٹ کر دیکھے اور اس کے ہر ورق پر، اس کی ہر سطر پر صرف حسن کرسو کا نام ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث خاموش ہو گیا، چند آنسو ڈھلک کر اس کے دامن پر گر گئے۔ جلد ہی اس نے سر پر بندھے ہوئے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کر لیں، پھر غمزدہ سی آواز میں وہ کہہ رہا تھا، کوئی نہیں جانتا کہ میں اپنے پوتے حسن کرسو کو اپنی جان، اپنے دل، اپنی روح سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ کاش کوئی چارہ گر اسے بتا دے کہ اس کا دادا اسے ہجر لمحوں کے عزات میں، تازہ خوشیوں کے خواب اور رزم خیر و شر میں زیست کی کشش کا نغمہ سمجھتا ہے۔ کاش کوئی کیمیا گر میرے پوتے حسن کرسو کو یہ بتا دے کہ وہ اپنے دادا جابر بن مغیث کے لیے وقت کے دھندل کے لمحوں میں تخیل کی نگینہ کاری اور مرگ و حیات کے کرب مسلسل میں آبا کی روایات کا وقار ہے۔ پر ہائے حیف ہم اپنا سارا وقار، اپنی ساری آزادی اوروں کے ہاتھ بیچ چکے۔ ہسپانیہ جہاں کبھی ہماری آزادی کی روشن مشعلیں چلتی تھی، وہاں اب غلامی کے دھندلکے ہیں۔ نہ جانے کب کوئی سمندر کی طرف سے اٹھے گا اور اس سرزمین کی اندھیری کو میں روشنی بھر دے گا، اس خطۂ تاریخ کو روشن کرے گا، ظلم کی زنجیریں کاٹے گا،
نہ جانے کب کوئی آوازوں میں تحلیل ہو کر، مشعلوں میں پنہاں ہو کر، ایک آتش بے دود کی طرح جلتے مستقبل اجالوں کے لامحدود سمندر میں بدلے گا۔ کاش کوئی اٹھ چکا ہوتا اور مسلمانوں کے لیے ہر گرداب اور ہر موج بلا میں بھی ساحل اور سفینہ بھی ثابت ہو چکا ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جابر بن مغیث کی آواز ڈوب گئی تھی، خاموش ہو گیا تھا، ہونٹ کاٹنے لگا تھا اور کبھی کبھی اپنے رومال کے پلو سے اپنے آنسوؤں کی نمی بھی صاف کرنے لگا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے معاذ اور اس کے ساتھی اداس اور افسردہ ہو گئے۔ پھر معاذ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، بابا آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند نے چاہا تو میں اور میرے ساتھی صبح و شام آپ کے پاس آیا کریں گے، آپ کے کھانے کا اہتمام ہم خود کیا کریں گے، صبح شام آپ کے پاس کھانا پہنچایا کریں گے اور آپ کے پاس بیٹھ کر ہم آپ کی دلجوئی بھی کیا کریں گے۔ آپ حسن کرسو کے دادا ہیں۔ حسن کرسو خیر الدین بار بھروسہ کا ایک عظیم ساتھی ہے۔ خیر الدین بار بھروسہ عالم اسلام کا ایک رجل عظیم ہے۔ ایسے لوگوں پر بابا ہر خوشی، ہر پونجی، ہر جذبے کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم جاتے ہیں، شام کو پھر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی معاذ اور اس کے سارے ساتھی اس جھونپڑے سے باہر نکلے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس جا رہے تھے۔ یوں معاذ نے اپنے بہن بھائی کے علاوہ نبیرہ اور بسیط کے ساتھ جابر بن مغیث کے جھونپڑے میں روزانہ آنا جانا شروع کر دیا۔ اس طرح دن بڑی تیزی اور کے ساتھ ہفتوں اور مہینوں میں ڈھلنے لگے۔ ایک روز افریقہ کے ساحل پر کاکاد اور خواجہ سرا حسن آغا سلطان سلیم کے مہیا کردہ جہازوں اور لشکر کے ساتھ لنگر انداز ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی خیر الدین بار بھروسہ، حسن کرسو، سنان اور دیگر بہت سے ساتھی ساحل پر آئے۔ بہترین انداز میں کاکاد اور حسن آغا کے علاوہ ترکوں کے لشکر کا استقبال کیا گیا۔ سب سے پہلے خیر الدین بار بھروسہ نے اپنے ساتھیوں سے مل کر آنے والے 4000 ترکوں کو نہ صرف خوش آمدید کہا بلکہ ان کے قیام اور طعام کا بہترین اہتمام کیا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو چکے تب خیر الدین نے اپنے خیمے میں اپنے سارے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کیا۔ پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیز اور محترم ساتھیوں، جس کمک، جس حمایت، جس مدد کی امید میں ترک سلطان سلیم سے رکھتا تھا، خداوند قدوس کی قسم، سلطان سلیم نے میری امیدوں سے کہیں بڑھ کر ہماری مدد کر دی ہے۔ 4000 ترکوں کا مسلح ہو کر ہمارے پاس آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ آنے والے دنوں میں میرے خداوند نے چاہا تو ہم اپنے ہر دشمن کو اپنے سامنے زیر کر کے رکھیں گے۔ آنے والے ان جنگجوؤں کو ہم نے بیکار نہیں بٹھانا، بہت جلد اپنے کام کی ابتدا کریں گے اور اس کے لیے میں نے ایک لائحہ عمل بھی تیار کیا ہے۔ فی الوقت میں اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے پاس خاصا بڑا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے۔ کل اس بحری بیڑے کے ساتھ ہم حرکت میں آئیں گے۔ حسن آغا، تم یہیں اپنے پڑاؤ پر قیام کرو گے، باقی سارے ساتھی میرے ساتھ آئیں گے۔ تمہارے پاس کچھ دستے رہیں گے تاکہ تم پڑاؤ کی احسن طریقے سے حفاظت کر سکو۔ اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو کہے۔ اس کی تفصیل میں اپنے ساتھیوں سے اس وقت کہوں گا جب میں دشمن پر ضرب لگانے کے لگوں گا۔ خیر الدین بار بھروسہ کے ساتھیوں میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس پر وہ خوش ہو گیا۔ پھر اس نے وہ مجلس برخاست کر دی۔ اگلے روز خیر الدین بار بھروسہ نے سمندر کے اندر ایک نئے اٹھنے والے طوفان کی طرح اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ اپنے بحری بیڑے کو لے کر مغرب کی طرف گہرے سمندر میں بڑھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، بے روک رقصاں لہریں کوئی چیز کھوجنے کی حدت کے انداز میں سمندر کے اندر کچھ اس انداز میں ہلچل پیدا ہوئی تھی جیسے سرد خوابوں کے ہجوم میں اچانک گرم سرابوں کے دخل ہونے سے ایک انقلاب برپا ہو گیا ہو۔ وحشی بگولوں کی طرح کھولتی سمندری لہروں کی صداؤں کے علاوہ چاروں طرف خاموشی اور چپ تھی، جیسے کسی کو محتسب، کسی کو نکتہ چین کے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہو، یا زندگی کے در و بام کی تزئین ہی اچانک ختم ہو کر رہ گئی ہو۔ خیر الدین بار بھروسہ بڑی تیزی سے ہسپانیوں کے جزیرے پنون کی طرف بڑھا، جہاں ان کا ایک سالار ڈان مارٹن ایک بہت بڑے لشکر کی کمانداری کر رہا تھا۔ اس جزیرے میں جہاں ہسپانیہ والوں کا ایک خاصا بڑا لشکر تھا، وہاں اس جزیرے میں انہوں نے سامان رست کے علاوہ ہتھیاروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بھی کر رکھا تھا، اور یہی دونوں چیزیں دراصل بار بھروسہ کا ہدف تھیں۔ بڑی خاموشی کے ساتھ خیر الدین بار بھروسہ نے اپنے بحری بیڑے کو جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر انداز کیا۔ پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ خیر الدین بار بھروسہ کی کمانداری میں کام کرنے والے ملاح برق رفتاری سے حرکت میں آئے۔ رات کے وقت چھوٹی چھوٹی سرخ اور نیلی مشعلوں سے خیر الدین بار بھروسہ اور اس کے دوسرے سالار اپنے ملاحوں اور لشکریوں کی کمانداری کر رہے تھے۔ پھر پنون کے ہسپانوی لشکر پر قطروں کو گرداب میں تبدیل کر دینے والے ترک بار بھروسہ کی کمانداری میں طلسم کا طوفان کھڑا کرتی لطافت، سرخ سورج کی سنگین کرنوں کلب کے آنگنوں میں
مسلسل عذاب کی طرح نازل ہوتے لمحوں کی طرح جزیرہ پنون ہسپانیوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ جزیرہ پنون میں ہسپانیوں پر ایک خوفناک شبخون تھا جس کی ہسپانیہ والے امید نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ افریقہ انہوں نے خیر الدین باربروسا کو نکال باہر کیا ہے، لہٰذا وہ آنے والے دور میں ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں بن سکتا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ خیر الدین باربروسا سمندری لہروں کے اندر سے بھی طوفان کی طرح نمودار ہونے کا ہنر جانتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے کام کی خوب ابتدا کی۔ اپنے آدھے لشکری اسے شبخون مارنے کے انداز میں ہسپانیہ والوں پر وارد رکھے۔ ہسپانیہ والوں پر حملہ آور ہونے کی کمانداری خود خیر الدین باربروسا کر رہا تھا، اور اس کام میں حسن کرسو، صالح اور کچھ دوسرے سالار اس کی نیابت کر رہے تھے، جبکہ سنان کاکاد اور کچھ دیگر سالاروں کے ذمے اس نے یہ کام لگا رکھا تھا کہ جزیرہ پنون کے اندر ہسپانیہ والوں کے جو ہتھیاروں اور خوراک کے ذخائر کے انبار ہیں، جنگوں میں کام آنے والا جو سامان ہے، بڑی تیزی سے اپنی جہازوں میں منتقل کرنا شروع کر دیں۔ رات کی گہری تاریکی میں ہسپانیہ والوں کے لیے شبخون جان لیوا ثابت ہوا۔ خیر الدین باربروسا نے بری طرح انہیں اپنے ساتھ مصروف رکھا اور بڑی تیزی سے ان کی تعداد بھی کم کی۔ اتنی دیر تک صالح اور کاکاد بھی اپنا کام کر چکے تھے۔ جزیرے کے اندر جس قدر بھی خوراک، ہتھیاروں اور دوسری ضروریات کے ذخائر تھے، انہوں نے اپنے جہازوں میں منتقل کر دیے تھے، اور اپنے کام کی تکمیل کی اطلاع انہوں نے خیر الدین باربروسا کو کر دی۔ اس پر خیر الدین باربروسا نے ہسپانیہ والوں کو آخری زوردار ضرب لگائی، پھر اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا، ساحل پر آیا اور بلند آواز میں ہسپانیہ والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا: تثلیث کے فرزندوں، میں خیر الدین باربروسا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آسمان و زمین پر برستے عذاب کی طرح تمہارے ضمیر کی کالک کو دھویا جائے، اور تمہارے خیموں میں جلتی شمعوں پر آندھیوں کی طرح نزول کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی خیر الدین باربروسا اپنے جہاز پر سوار ہوا اور گہرے سمندر میں جس سمت سے آیا تھا اسی سمت میں روانہ ہو گیا۔ جزیرہ پنون چونکہ افریقہ کے ساحل کے قریب ہی تھا، لہٰذا رات ہی کے وقت پنون کے ہسپانوی سپہ سالار ڈان مارٹن نے افریقہ میں ہسپانوی علاقوں کے سپہ سالار اور حاکم مونکیڈ سے مدد طلب کی۔ مونکیڈ الجزائر کے وسیع علاقوں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ رات کے وقت اسے جب پیغام ملا تو رات ہی کے وقت وہ ایک بحری بیڑے کے ساتھ حرکت میں آیا اور بڑی تیزی سے جزیرہ پنون کی طرف بڑھا تاکہ خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن خیر الدین سمندر کے اندر چھلاوا ایک ہیولا تھا، اس کے مخبر اور طلایہ گر بھی سمندر کے اندر چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سرگرداں تھے اور دشمن کی نقل و حرکت سے متعلق اسے اطلاع کر رہے تھے۔ جو ہی مونکیڈ الجزائر سے جزیرہ پنون کی طرف روانہ ہوا، خیر الدین باربروسا نے اسی رات اپنے دوسرے کام کی ابتدا کر دی۔ مونکیڈ چونکہ اپنے لشکر کے خاصے بڑے حصے کے ساتھ جزیرہ پنون کی طرف کوچ کر گیا تھا، لہٰذا خیر الدین باربروسا فوراً افریقی ساحل پر حملہ آور ہوا اور وہ علاقے جو کبھی اس کے بڑے بھائی عروج کی زیر کمان ہوا کرتے تھے اور جن سے ہسپانیہ والوں نے افریقی حکمرانوں کے ساتھ مل کر وہاں سے باربروسا کو نکال باہر کیا تھا، ان پر اسے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا اور وہاں وہ اپنی حالت کو مضبوط کرنے لگا تھا۔ مونکیڈ جب اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون پہنچا تو پنون میں چاروں طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت مشرق کی طرف سے روشنی کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ جزیرہ پنون کے سپہ سالار ڈان مارٹن نے مونکیڈ اور دوسرے سالاروں کا استقبال کیا۔ مونکیڈ پرجوش انداز میں ڈان مارٹن سے ملا، پھر حیرت انگیز انداز میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: ڈان مارٹن، تم نے پیغام بھجوایا تھا کہ ہمارے جزیرے پر خیر الدین باربروسا کا حملہ ہوا ہے، کہیں تم نے دھوکہ تو نہیں کھایا؟ کہیں تم پر سمندر کے اندر سرگرداں رہنے والے ترک اور بربر بحری قزاقوں نے تو حملہ نہیں کیا؟ باربروسا کہاں سے اٹھے گا؟ اور اس کی طاقت کو ہم نے ختم کر دیا تھا اور افریقی ساحل سے ہم نے اسے باہر نکال دیا تھا، اتنی جلدی اتنی بڑی قوت وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ جواب میں ڈان مارٹن نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا: وہ خیر الدین باربروسا ہی تھا۔ اپنے حملوں کو انجام تک پہنچانے کے بعد اس نے خطاب کر کے کہا تھا کہ وہ خیر الدین باربروسا ہے اور اب ہم پر ضرب لگاتا رہے گا۔ ہمارا سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جزیرے کے اندر جس قدر ہتھیاروں اور خوراک کا ذخیرہ تھا وہ سب خیر الدین باربروسا لوٹ کر لے گیا ہے۔ ڈان مارٹن کے اس انکشاف پر مونکیڈ اور اس کے دوسرے سالار بڑے فکر مند اور افسردہ سے ہو گئے تھے۔ مونکیڈ نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا: تم کچھ قاصد ابھی ہسپانیہ کی طرف روانہ کرو اور اپنے شہنشاہ سے مزید رسد اور کمک طلب کرو، اور جو صورتحال پیش آئی ہے اس کی تفصیل بھی بھجواؤ، اس لیے کہ اب جزیرہ پنون میں ہمیں پہلے کی نسبت زیادہ بڑا لشکر رکھنا پڑے گا جو یہاں ہماری رسد اور ہتھیاروں کی حفاظت کر سکے۔ واپس افریقہ جا کر میں بھی اپنے قاصد شہنشاہ کی طرف روانہ کروں گا اور اس سے التماس کروں گا کہ افریقہ کے لیے بھی کچھ کمک روانہ کی جائے۔
افریقہ میں بھی ہمیں اپنی طاقت کو مضبوط اور مستحکم کرنا ہوگا۔ ڈان مارٹن، تم پر حملہ آور ہونے والا باربروسا ہے تو یوں جانو ان علاقوں میں بدبختی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ جس طرح اس نے تم پر حملہ کیا ہے اسی طرح 2-4 حملے اور کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا تو اپنی عسکری قوت اور بحری بیڑے میں بے پناہ اضافہ کرے گا، اور سمندر کے اندر وہ ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کرے گا جو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا اور ہماری طاقت اور قوت کو کچلنے کے لیے چاروں طرف دندناتا پھرے گا۔ ڈان مارٹن اگر حملہ آور ہونے والا خیر الدین باربروسا ہے تو پھر وہ اپنی طاقت اور قوت میں مزید اضافہ کر کے افریقہ کے کسی ساحل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس علاقے پر بھی وہ قبضہ کرے گا ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر وہ الجزائر کے کسی جزیرے کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے تو ہسپانیہ کے لیے خطرہ بنے گا، اور اگر وہ ٹیونس کے کسی علاقے پر قبضہ کر کے وہاں اپنا مسکن بناتا ہے تو وہ سسلی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ڈان مارٹن مزید افسردہ اور اداس ہو گیا، کہنے لگا اس کے ساتھ خاصا بڑا لشکر تھا جس کے ساتھ اس نے ہم پر شبخون مارا، اور اس کے بحری بیڑے میں بھی کافی جہاز شامل تھے جو ساحل پر کھڑے تھے، اور اپنے اسی بحری بیڑے میں وہ ہماری ہر چیز کو سمیٹ کر رخصت ہو گیا۔ مونکیڈ اس نقصان پر افسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ پھر دونوں ان علاقوں کی طرف بڑھے جن پر خیر الدین باربروسا نے شبخون مارا تھا، اور جہاں سے خیر الدین باربروسا نے رسد اور ہتھیاروں کے ذخائر نکال کر اپنے جہازوں پر منتقل کیے تھے۔ جزیرے میں ہسپانیہ والوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنا رکھی تھیں جن کے اندر انہوں نے خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر جمع کر رکھے تھے۔ ایسا وہ افریقہ میں اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ مونکیٹ نے جب ان عمارتوں کا جائزہ لیا تو دنگ رہ گیا، اس لیے کہ ان ذخائر کی ساری عمارتیں خالی کی جا چکی تھیں۔ سارا سامان باربروسا اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد مونکیٹ ڈان مارٹن کے ساتھ پھر لوٹا۔ دوپہر تک اس نے وہیں قیام کیا، اور جو لشکر وہ لے کر گیا تھا وہیں اس کے کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جس وقت مونکیٹ سارے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد جزیرہ پنون سے کوچ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، اس وقت ایک کشتی ساحل پر آ کر لگی جس میں 3 مسلح سوار تھے۔ کشتی کو کنارے پر باندھنے کے بعد وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس جگہ آئے جہاں مونکیٹ اور ڈان مارٹن دیگر سالاروں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مونکیٹ فکرمند اور پریشان ہو گیا تھا، شاید وہ اس کے آدمی تھے اور انہیں وہ پہچان چکا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو بڑی فکرمندی سے انہیں مخاطب کیا، خیریت تو ہے؟ تمہارا یوں میرے پیچھے پیچھے آنا کسی علت سے خالی نہیں ہے۔ اس پر تینوں میں سے ایک کہنے لگا، آپ کا کہنا درست ہے۔ افریقی ساحل سے پنون کی طرف آپ کے روانہ ہونے کے تھوڑی دیر بعد افریقی ساحل پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا، اور جو علاقے ماضی میں اس کے اور اس کے بھائی عروج کے ہوا کرتے تھے ان پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں وہ اپنی طاقت اور قوت کو مضبوط کر رہا ہے۔ ہمارے کچھ دستوں نے خیر الدین باربروسا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین باربروسا نے انہیں مار بھگایا اور اپنے علاقوں پر دوبارہ قابض ہو گیا۔ اس انکشاف پر مونکیٹ ہی نہیں ڈان مارٹن بھی دنگ رہ گیا۔ پھر مونکیٹ نے ڈان مارٹن کو مخاطب کیا، لگتا ہے خیر الدین باربروسا اب طوفانی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایک ہی رات میں اس نے 2 معرکے سر انجام دیے ہیں، جزیرہ پنون میں ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے افریقہ کے وہ ساحلی علاقے جو ہم نے اس سے چھینے تھے ان پر دوبارہ قابض ہو گیا ہے۔ مونکیٹ نے کچھ سوچا، پھر خوفزدہ سے لہجے میں ڈان مارٹن کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ڈان مارٹن، تم نے جو قاصد اپنے شہنشاہ کی طرف روانہ کرنے ہیں انہیں یہ تاکید کرنا کہ وہ شہنشاہ پر یہ انکشاف نہ کریں کہ خیر الدین باربروسا نے اپنے افریقی علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ صرف یہ کہیں کہ خیر الدین باربروسا اچانک سمندر کے اندر سے نمودار ہوا اور ہمارے قلعہ پنون پر شبخون مارنے کے بعد اس قدر ہمیں نقصان پہنچایا۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک واپس جاؤں گا اور افریقہ میں جو ہمارے حلیف ہیں ان سے مشورہ کرنے کے بعد باربروسا پر ضرب لگاؤں گا، اور جن علاقوں پر وہ قابض ہو گیا ہے وہ میں اس سے واپس لے کر رہوں گا۔ اگر ہم نے اپنے شہنشاہ کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ جزیرہ پنون پر شبخون مارنے کے ساتھ ساتھ خیر الدین باربروسا اپنے علاقوں پر بھی قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو یاد رکھنا تیری اور میری خیر نہیں رہے گی، اور ہم دونوں ہی اپنے شہنشاہ کے زیر عتاب آ جائیں گے۔ ڈان مارٹن نے مونکیٹ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ڈان مارٹن نے قاصد ہسپانیہ کی طرف روانہ کر دیے، جبکہ مونکیٹ اپنے لشکر کو بحری بیڑے میں لے کر جزیرہ پنون سے افریقی ساحل کی طرف کوچ کر گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔